رسول اللہ علیک وآصحابک یا رحمت للعالمین. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجانا وطبيبنا وطبيب قلوبنا قرة أعيننا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مل کے بآواز بلند درود پاک پڑھیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اے سہارا ہمیں مصطفیٰ کا چھوڑ دے چھوڑتی ہے جو دنیا ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے چاہے سارا جہاں چھوٹ جائے ہم سے دامن نبی کا نہ چھوٹے چاہے سارا جہاں چھوٹ
پہنچ جائے۔ جنت اچھی جگہ تو ہے لیکن ہے پسند اپنے دل کو مدینہ۔ جو اب آپ مدینہ شریف دیکھ کے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اب یقین سے بتائیں کہ جنت سے سونی جگہ ہے کہ نہیں؟ یہی شاید کہہ رہا ہے، جنت اچھی جگہ تو ہے لیکن ہے پسند اپنے دل کو مدینہ۔ پھر ہم نہ جائیں گے کوئے نبی سے، جس کو جنت کو جانا ہے جائے۔ ہم نہ جائیں گے کوئے نبی سے، جس کو جنت میں جانا ہے جائے۔ معزز حاضرین و سامعین، اس کی ایکو ذرا بالکل کم کر دیں، آواز اس کی تیز کر دیں، آواز کھینچے نہ بس۔ گرامی قدر، آج کی یہ عظیم الشان تقریب سعید بسلسلہ عرس مقدس اہتمام پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس محفل پاک کو سجانے کا اہتمام حضرت قبلہ عالم پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب زیب آستانہ عالیہ مکھنہ شریف اور آپ اس محفل پاک کی صدارت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ دائم قائم اور دائم فرمائے۔ سارے بولو آمین۔ حضرات گرامی، میرے ذمہ موضوع جو لگایا گیا ہے وہ ہے حضرات خلفائے راشدین اور اہل بیت کرام کی آپس میں محبت۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اگر اس پہ بھی سبحان اللہ نہ کہیں تو پھر میں کہاں سے آپ سے سبحان اللہ؟ صحابہ اور اہل بیت کے نام پہ تو ہم سنی لنگر کھاتے ہیں، اور اس نام پہ بھی آپ سبحان اللہ نہ کہیں تو کب بولیں گے؟ اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ مگر ضمناً میں اس موضوع سے قبل قرآن پاک سے آپ کو ایک آیہ کریمہ کی طرف لے کر چلوں گا، اور آپ سمجھیں گے کہ عرس پاک کی تقریب ہے اور موضوع بھی خلفائے راشدین اور اہل بیت کی آپس کی محبت ہے، تو یہاں یہ حیات النبی کا سلسلہ کہاں سے آ گیا؟ ایک بات میں نے عرض کرنی ہے انبیاء اور صلحاء کی حیات کے متعلق۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ نقل کیا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اللہ کے پیاروں کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں بھی ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ تم اللہ کے قرآن سے پوچھو نا، اللہ کیوں ذکر کرتا ہے اپنے پیاروں کا؟ اللہ خود اپنے حبیب کو یاد کروا رہا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ۔ اللہ تو کہتے ہیں محبوب یاد کیجئے کتاب میں کس کا؟ میرے فلاں پیارے کا، میرے فلاں پیارے کا۔ سونے ذرا میرے فلانے پہلی دا تذکرہ تے چھیڑو، تو انہوں یاد ہے رب کریم کی او جڑا کنے سو سال پہلے میرے فلانے نبی دا ذکر سی؟ بھئی میں پوچھتا ہوں رب یاد کیوں کروا رہا ہے؟ رب یہ کیوں نہیں کہتا محبوب آؤ میں تمہیں فلانا تذکرہ نے دسا؟ رب نے یہ نہیں کہا، رب نے کہا محبوب فلان واقعہ یاد کرو۔ پتا چلا رب یہ بتانا چاہ رہا ہے اے تسی نبی دی یاد دے من کرو، میں تے نبی نو سارے واقعات تکی بکھائے نے۔ اللہ بتانا یہ چاہ رہا ہے محبوب وہ جو فلان واقعہ آپ نے دیکھا تھا نا، یاد ہے؟ اب چند ماہ کے بعد کوئی بندہ آگے آپ سے شاہ صاحب سے کہے شاہ جی محفل نے بیچ فلاں بندے نے نعت پڑھی سی، یاد ہے نا؟ تو وہ تبھی آگے کہے گا نا جب وہ محفل میں آیا ہوگا، اس نے دیکھا ہوگا شاہ صاحب صدارت فرما رہے ہیں، تو شاہ صاحب بھی تبھی بتائیں گے نا جب شاہ صاحب موجود ہوں گے۔ بھئی جب شاہ صاحب موجود ہی نہیں تو کیسے بتائیں گے فلاں بندے نے نعت کیا پڑھی؟ بھئی یہی تو بات سمجھنے کی ہے۔ رب کہہ رہا ہے محبوبہ اور فلانی گل یاد جائے، اس کا مطلب ہے جب
رکوع ہوا تھا تو میرا کریم اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہا تھا. اللہ کریم کہتا ہے محبوب ذرا یاد کرو نا عزیر علیہ السلام کا ذکر. کہا مولا کیا؟ فرمایا جب عزیر علیہ السلام بیت المقدس کی وادی میں آئے اور آ کے عرض کرنے لگے یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے؟ تو مردوں کو اے مردیاں نو کیویں زندہ کرو گے؟ اے آبادی جڑی ہے اس ویلے ساری میری سامنے یہاں پہ کفار تھے، مشرکین تھے، تو نے عذاب نازل فرما کے سب کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو زندہ کیسے کرے گا؟ بس اتنی بات کہی کہ آپ کے پاس کچھ کھانا تھا، آپ کے پاس کچھ پانی تھا اور آپ کے ساتھ ایک دراز گوشت تھا جس کو ہم اپنی زبان میں گدھا کہتے ہیں. انہوں نے گدھے کو باندھا، کھانا پاس رکھا اور یہ صبح کا ٹائم تھا، لیٹ گئے، آنکھ لگ گئی، سو گئے. اب جب آنکھ کھلی تو شام کا ٹائم تھا. صبح کو سوئے اور جب آنکھ کھلی تو کیا ٹائم تھا؟ شام کا. اپنے کپڑے جھاڑے، ادھر ادھر دیکھا. رب کریم نے پوچھا اے میرے پیارے کم لبستا، کتنی دیر سوئے؟ لبستو یومن او بعد یوم. رب کریم ایک دن یا 2 دن؟ فرمایا نا ایک 2 دن نہیں تو ستے. ذرا اپنے کھانے والے دیکھو تے ہن ذرا اپنے ہمار والے دیکھو. اب کھانا بھی اسی طرح تھا، پانی بھی اسی طرح تھا، بدبودار نہیں ہے، لیکن جب ہمار کی طرح دیکھا نا تو اس کا ماس بھی اتر گیا، بال بھی اتر گئے، بوٹیاں بھی اتر گئی، ہڈیاں بھی سفید ہڈیاں جو ہے نا وہ چمکے مار دی. اب جب دیکھا تو کہا مولا یہ کیا؟ فرمایا اب دیکھو میں زندہ کیسے کرتا ہوں. انہی کے سامنے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا، گوشت کے اوپر کھال چڑھی، کھال کے اوپر بال آئے، بال آنے کے بعد اس میں جان آئی، جان آنے کے بعد گدھا کھڑا ہوا، گدھا کھڑا ہونے کے بعد ہینگنے لگا، ہینگتے ہوئے کھڑا ہو گیا. کہا میرے پیارے آپ کو پتہ ہے آپ کتنی دیر ٹھہرے ہیں؟ مولا نہیں. فرمایا 100 سال. کتنا عرصہ؟ 100 سال. اب 100 سال نبی سوئے، کتنی حکومتیں آئیں، کتنے لوگ گزرے، کتنے لوگ زندہ ہوئے، کتنے لوگ پیدا ہوئے، کتنے لوگ جوان ہوئے، کتنے لوگ بوڑھے ہوئے، کتنے لوگ فوت ہوئے، کتنے آئے کتنے گئے. نبی ویسے کا ویسے، نبی ویسے کا ویسے، پر نبی کو کچھ نہیں ہوا، نبی کو کچھ نہیں ہوا. وہ جو تھا نا کھوتا، نہیں سمجھے، وہ جو تھا نا کھوتا، اس کے بال بھی گئے، اس کی کھال بھی گئی، اس کا ماس بھی گیا، اس کی بوٹیاں بھی گئی، رہ گئی ہڈیاں. اور میں کہتا ہوں سمجھ جاؤ، اور رب یہی بتانا چاہتا ہے میرے پیارے قبروں میں 100 سال بھی گزارے، 1000 سال بھی گزارے، ان کو کچھ نہیں ہوگا. جڑے جان گے نا کھوتے، انہاں دے ماس بھی لے جانے نے، بوٹیاں بھی لے جانے نے، کھل بھی لے جانی ہے، ککھ نہیں بچنا. چتر پینے نے اوتھے لگے گا پتا کہ زندہ کون ہے تے مردہ کون. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اسی کے ضمن میں من سب نبیًا فاقتلوه، من سب نبیًا فاقتلوه، من سب نبیًا فاقتلوه، من سب نبیًا. فاقتلوه. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف آئیے. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان اللہ حرم علی الارض ان یاکل لحم الانبیاء ان یاکل اجساد الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. اب جو پیارے ہیں وہ رہیں 10 دن، وہ رہیں 50 دن، وہ رہیں 100 دن، ان کو مٹی کھا نہیں سکتی. مگر جڑے نے نا کھوتے، جو یہاں بھی نہیں سمجھتے، یہاں بھی اعتراض کرتے ہیں یہ کہاں لکھا ہے، وہ کہاں لکھا ہے، ویسے کہاں لکھا ہے، ویسے کس نے کیا، ایسے کس نے کیا. وہ کھوتے ہیں، ان کو نہیں سمجھ آنی، ان کو تبھی سمجھ آنی ہے جب جتیاں پہنی ہیں. اب ایک میں آپ کو آپ کی
کام کے لحاظ سے آپ کو ایک مثال عرض کرتا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ سے کہوں کہ بھئی ہم نے کوئی فصل لگانی ہے تو کوئی بیج لے کر آئے. ایک جٹ ذمہ دار سے میں کہوں کہ یار ذرا گندم بیج نہیں آتا ہوں, ذرا گندم سے بیج تے لے کے آئے. اب وہ بیج لے کے آئے, میں کہوں بھی اے تو بیج نے گندم دے دانے ایک کیا جسے زمین سے بیجیں گے انہاں ساریاں دے وچوں جڑ چوں انہاں دے وچوں بوٹے نکلن گے کہ نہیں؟ ذمہ دار کہے گا کہ نہیں, انہاں ساریاں چوں نہیں نکلیں گے. انہاں ساریاں چوں انہاں چوں کچھ ایسے ہونے نے جنہاں نوں پانی لگنا ہے تے انہاں پھلنا ہے, وچوں پودا نکلنا ہے, وچوں تنا نکلنا ہے تے گندم دے سٹے انہاں تے لگنے نے. کچھ ایسے ہونے نے جنہاں نوں پانی لگنا ہے تے انہاں گل جانا ہے تے سڑ جانا ہے. کل سمجھ آ گئی؟ اب جب اس کو زمین میں ڈالا, زمین میں اس کو اگایا, پانی لگایا, اب وہی بات ہوئی, کچھ نکل آئے, کچھ سڑ گئے, گل گئے, مر گئے. سبحان اللہ. ابھی بھی نہیں سمجھے بھئی یہی مثال ہے اللہ کے پیاروں کی. لوگ اعتراض کرتے ہیں مولانا صاحب علم آپ کا بھی وہی, ان کا بھی وہی, کتاب آپ کی بھی قرآن, کتاب ان کی بھی قرآن, لباس آپ کا بھی ویسا, لباس ان کا بھی ویسا, علم ان کا بھی ویسا, علم آپ کا بھی ویسا, کتابیں وہ بھی آپ کی, کتابیں ان کی بھی آپ جیسی. تے اسی کیویں منی ہے کہ قبراں تو فیض لبدا ہے. سبحان اللہ. تسی کہندے ہو قبراں تو فیض لبدا ہے, او کہندے قبراں تو فیض لبدا ہے. میں کہا جی بالکل اسی آنے قبراں تو فیض لبدا ہے, اے ٹھیک ہے. او کہندے نے قبراں تو فیض نہیں لبدا, او بھی ٹھیک ہے. اے مولوی صاحب وہ کیویں؟ میں کہ آنے ذرا گندم ول کچھ دانے ہوندے نے جنہاں دے وچ کچھ ہوندا ہے, جس لے پیجیے پھل نکل آندا ہے. کچھ ایسے بھی ہوندے نے زمین سے جاندے ہی گل بھی جاندے نے, سڑ بھی جاندے نے, اوے مر بھی جاندے نے. اوے ساڈا عقیدہ ہے جڑے اللہ دے پیارے نے اے قبر سے جا کے 10 گنا زیادہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. کیا بات ہے. کچھ ایسے نے جنہ دا فیض جاری ہو جاندہ ہے تے ساڑھا تے ایمان ہے. ساڑھے جڑے بھی گئے نے انہاں دے کام ہی یہ جے نے کہ قبران سے جان تو بعد بھی انہاں دے میلے ہوندے نے. سبحان اللہ. تو بھئی ٹھیک ہے, جو نہیں جاتا نہ جائے, ان کے کون سے زندہ ہیں, ان کے گل بھی جاتے ہیں, سڑ بھی جاتے ہیں, مر بھی جاتے ہیں. ہمارے نہ سڑتے ہیں, نہ گلتے ہیں, نہ مرتے ہیں. آج بھی اگر کوئی کسی بزرگ کی قبر کشائی ہو جائے نا تو آج بھی آپ کو ان کے کفن صاف ہی نظر آئیں گے. محمد کے غلاموں کا کفن میلا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتابیں لا رہے نازل ہوئی, اس میں رب کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر فرمایا اور اپنے حبیب کے پیاروں کا بھی ذکر فرمایا. اب وہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری لگی ہے, حضور کے پیارے حضور کے گرد بیٹھے ہیں, حضور کی مجلس چل رہی ہے, واعظ و نصیحت ہو رہا ہے. حضور کے صحابہ بڑے پیارے, بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ. حضور کے صحابہ سارے پیارے. اللہ کریم حضور کے صحابہ کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے اور حضور کے صحابہ کی شان کیا بیان فرما رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے والذین معہو, والذین وہ لوگ معہو جو ان کے ساتھ ساتھ ہیں, اشداء علی الکفار کافروں پہ بڑے سخت ہیں, رحماء بینہم آپس میں بڑے نرم دل ہیں. اب یہ کون بیان کر رہا ہے؟ اللہ. کون بیان کر رہا ہے؟ کس میں؟ قرآن پاک میں. کن کی شان بیان کر رہا ہے؟ اپنے حبیب کی نہیں, حبیب کے گرد بیٹھنے والے صحابہ کی کہ محبوب یہ جو تیرے یار ہیں نا یہ ہمیں اسی لیے پسند ہے کہ یہ تیرے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور آپس میں یہ بڑے پیارے نرم دل ہیں. اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی اور دین کی تبلیغ میں آپ کے صحابہ آپ پہ جان نثار کرنے کے لیے اپنی اولادوں کو بھی پیش کرتے تھے. میں ایک روایت پڑھ کے اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں.
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے اعلان فرمایا کہ لوگوں اپنا اپنا مال لے کر آؤ، جنگ کی ضرورت ہے، جنگ میں معاملات کی ضرورت ہے۔ ایک صحابیاں آئی اور ان کا چھوٹا سا بچہ لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور میرے پاس مال تو نہیں ہے، میرے پاس دولت تو نہیں ہے، میرے پاس سواریاں تو نہیں ہیں، میرے پاس تلوار و تیر و زرے تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس یہ بچہ ہے، آپ اسے قبول فرمائیے۔ حضور نے فرمایا خاتون اس بچے کو ہم کریں گے کیا؟ کہنے لگی، عرض کرنے لگی حضور یہ کر تو کچھ نہیں سکتا مگر اس کو آپ رکھ لیجئے، جب کوئی تیر آپ کی طرف آئے نا اس کو آگے کر دیجئے گا، تیر آپ کو نہ لگے اس کو لگ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، امتیاز النبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے سب سے پہلے پیارے پیارے یار، حضور کے بچپن کے ساتھی، حضور کی جوانی کے ساتھی، حضور کے سفر کے ساتھی، حضور کے راز کے ساتھی، حضور کے غار کے ساتھی، اور یہ تھا حضور کی زندگی میں بچپن کے ساتھی، راز کے ساتھی، سفر کے ساتھی، غار کے ساتھی، آج جا کے دیکھ لو قیامت تک مزار کے ساتھی۔ حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میرے کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ دنیا میں دے دیا، مگر صدیق اکبر کے احسان مجھ پہ اتنے ہیں کہ کل قیامت والے دن ان احسانوں کا بدلہ رب خود عطا حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، آپ ملک شام میں سفر پہ تھے، وہاں ایک راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی، وہ راہب آپ کو بڑے غور سے دیکھ رہا، آپ کہیں پہ جائیں کوئی آپ کو جانتا بھی نہ ہو، بڑے غور سے آپ کو ٹک ٹکی لگا کے دیکھ رہا ہو، آپ کے ذہن میں تو آ جاتا ہے نا یار بندہ نوا ہے، میں انہوں جانتا بھی نہیں، اوپرا بندہ ہے تو میرے لئے ویکھی جانتا ہے، انہوں پوچھا نا انہوں مسئلہ کیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا بھئی کیا دیکھتے ہو، کون ہو تم؟ وہ کہنے لگا کہ میں راہب ہوں۔ کون ہوں؟ پرانی کتابوں کا عالم ہوں۔ فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ کہنے لگا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے نبی آخر الزمان کا جو قریبی یار ہوگا نا اس کی یہ علامتیں ہوں گی، تو میں نے ساری دیکھ لی ہیں، آپ میں ساری نظر آ رہی ہیں، بس ایک رہ گئی۔ میں اچھا، کہنے لگا اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے، اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائیے، آپ نے پیٹ سے کپڑا اٹھایا، اس نے جو رہ گئی تھی نا وہ بھی دیکھ لی۔ اب کہنے لگا کہ میں نے نشانیاں تو دیکھ لی ہیں، یہ میں نے کچھ اشعار لکھے ہیں اس نبی آخر الزمان کے شان میں، تو یہ آپ جب وہ اعلان نبوت فرمائے تو ان کی بارگاہ میں میری طرف سے تحفہ پیش کر دیجیے گا۔ اب ادھر حضور نے اعلان نبوت فرما دیا، کفار و مشرکین نے پلان کیا کہ صدیق اکبر ابو بکر صدیق آتا ہے تو وہ ان کا یار ہے، انہیں کہتے ہیں ابھی ان کو سمجھائیں کہ یہ کیا انہوں نے معاملہ شروع کر دیا، نعوذ باللہ ان کے نزدیک تو یہ غلط تھا نا معاملہ۔ جب سیدنا صدیق اکبر آئے تو انہوں نے جب یہ سارا ماجرہ سنایا نا کہ آپ کے دوست نے نبوت کا اعلان کر دیا ہے، کہا اچھا چلے میں جاتا ہوں ابھی ان کے پاس تو میں پوچھتا ہوں۔ آپ جب حضور کی بارگاہ میں آئے نا تو حضور کے دروازے کو دستخط دی، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور باہر تشریف لائے، حضور نے سب سے پہلے فرمایا میرے پیارے صدیق آ گئے ہو، اللہ نے مجھے تیری طرف اور ساری کائنات کی طرف اپنا نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آپ نے کہا آمنا، اے میرے پیارے میں نے مان لیا۔ لوگ دلیلیں مانگتے ہیں، کریم مسکرائے، فرمانے لگے پیارے دلیلیں مجھ سے مانگتے ہو اور نشانیاں تو ملک شام میں دکھاتے ہو، ملک شام میں نشانیاں تو خود دکھاتے ہو اور دلیلیں مجھ سے پوچھتے ہو۔ سیدنا صدیق اکبر بھی سمجھ گئے کہ حضور جان چکے ہیں
پر آنے والوں کا بھی عقیدہ تو کھولنا تھا نا. کہنے لگے حضور کیڑیاں نشانیاں تے کیڑیاں شام وچ. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا اچھا وہی راہب جس کو نشانیاں دکھائی تھی اور اس نے تمہیں اشعار دیے تھے. سیدنا صدیق اکبر پکار اٹھے میرے پیارے ہم تو پہلے بھی مانتے تھے, اب یہ نہیں بھی مانتے تو نہ مانے, ہم تو مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اور پھر آپ ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو اللہ کریم نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے چنا, اور حضور کے ساتھیوں میں ایسے خاص ساتھی ہیں کہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا. اور پھر جب ہجرت کی رات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے غارے, کون سی غار, سارے بولے کون سی غار, غارے حرا میں لے کر گئے. آج وہاں پہ تھوڑی تھوڑی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں تو چڑھنے کے لیے آرام سے اگر جائیں نا تو 1.5 سے پونے 2 گھنٹے لگتے ہیں. کتنی دیر؟ 1.5 سے 2 گھنٹے. پر جس دور میں نہ سیڑھیاں تھی نہ پتھر صاف طریقے سے رکھے ہوئے تھے, اس دور میں صدیق اکبر نے میرے کریم کو اپنے کاندھوں پہ اٹھایا اور غار کے اندر لے گئے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں جی اتنے محبت میں پکے ہوتے تو پھر سیدنا صدیق اکبر روئے کیوں؟ سبحان اللہ. میں کہتا ہوں بھائی روئے اس لیے نہیں کہ سانپ ڈس رہا ہے, اس لیے کہتے ہیں نا کہ سانپ نے آپ نے پاؤں پہ ڈسا آپ نے رونا شروع کر دیا. بھائی بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے رستے میں پلاننگ کی, غار میں جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ غار میں جا رہے ہیں. یا اللہ کا حبیب ہے اور یا میں ہوں, تیجا بندہ ہونا کوئی نہیں. تے اللہ دے حبیب نو رج رج کے میں رج رج کے کلا ہی بیٹھا. بھئی انسان کا محبوب ہو نا, جس سے اس کو پیار ہو تو کوشش ہوتی ہے نا تنہائی سے ملے میں انہوں سامنے بہا کے گلاں کراں, میں آدھے دکھ درد انہوں سناواں, انہوں سنا کے اپنا دل ہولا کراں. ہوتا ہے نا بھئی. صدیق اکبر نے بھی یہی پلاننگ کی, غار میں جانا ہے, اکیلے ہوں گے محبوب اور اکیلا ہوں گا میں, رج رج کے میں ویکھاں گا, نہ کسی دوسرے نے ہونا ہے نہ توجہ بٹنی ہے. لیکن جب سانپ نے ڈسا تو صدیق رو پڑے, ارے مولا یہ کیا ماجرا ہے, میں نے تو سوچا تھا وہاں ہوگا کوئی نہیں, یہ میری محبت کا شریک کہاں سے آ گیا, کیا بات ہے, یہ میری محبت کا شریک کہاں سے آ گیا جو مجھے ڈس کے کہہ رہے ہیں ذرا پیچھے ہوں وہ بھی دیکھنا ہے. کیا بات ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنا سارا مال جان اولاد ہر چیز قربان کر دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کی عادات آپ کے اطوار کو اتنا پسند کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ محبوب یہ آپ کا یار ہے نا, آپ اس سے راضی ہو جائیں. اور اسی طرح حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات اہل بیت کرام کی آپس میں جو محبت ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل بیت کے ساتھ ایسے کر دیا ویسے کر دیا. بھئی آپ کو یہ باتیں کرنی آتی ہیں, کبھی آپ احادیث کا مطالعہ تو فرمائیں. بے شک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال مبارک کے بعد منبر نبوی شریف پہ بیٹھے ہیں, مسجد نبوی شریف کے منبر پہ بیٹھے ہیں جہاں حضور بیٹھ کے جمعہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے. اچانک مسجد میں ایک کم عمر نوجوان آیا. سبحان اللہ. کون آیا؟ کم عمر نوجوان. کم عمر نوجوان آ کے کرتا کیا ہے, صف میں نہیں بیٹھا, قریب آیا, سیدنا صدیق اکبر کی بازو سے پکڑ کے کہنے لگے اے میرے نانا کے منبر پہ بیٹھنے والے نیچے اترو, میرے نانا کے منبر پہ بیٹھنے والے نیچے اترو. صحابہ آگے نہیں بڑھے, ہو بچہ ہے اس کو پیچھے کر دیں. نہیں, سیدنا صدیق اکبر نیچے اترے, نیچے اتر کے قدموں پہ بیٹھ کے. پتہ ہے آنے والا شہزادہ کون تھا؟ دنیا آج اس شہزادے کو امام حسین کے نام سے یاد کرتی ہے. اگر محبت نہ ہوتی تو کیا کرتے, اٹھا لیتے نا, کسی کو کہہ دیتے بھئی بچہ ہے ذرا سائڈ پہ بٹھا لو. نا, قدموں میں بیٹھے, اپنے امام کو قدموں میں رکھا اور فرمایا کہ ہم آپ کے نانا کے غلام ہیں, ہم آپ کے بھی غلام ہیں. غلامی رسول میں بات بھی قبول ہے. غلامی
रसूल में बहुत ही कबूल है, जामिए रसूल में बहुत ही कबूल है। फिर आइए सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में। आप हुजूर के दूसरे खलीफा हैं। आपकी बारगाह में माले गनीमत आया। आपके बेटे आए और अर्ज करने लगे। देख रहे हैं आपके बेटे इस रिवायत को रिवायत करते हैं, बयान करते हैं। कहते हैं कि माले गनीमत तकसीम हो रहा है, इमाम हसन पाक आए। मेरे अब्बा जान ने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हसन को 1000 दिनार दिए, 1000 दिरहम या 1000 दिनार दिए। उसके बाद इमाम हुसैन आए, आपने उनको भी 1000 दिए। फिर मैं जब गया तो मेरे अब्बा जान ने मुझे 500 दिए। मैंने अर्ज की, प्यारे अब्बा जान, ये इमाम हसन हुसैन, ये छोटे बच्चे जिस वक्त में हुजूर के साथ जंगों में जाया करता था, ये तो उस वक्त छोटे छोटे थे। हुजूर के साथ जंगों में मैं गया, मेरा हक ज्यादा बनता है, मुझे अब ज्यादा दे। ये छोटे हैं, ये जंगों में भी नहीं गए, आप इनको 1000 दे रहे और मुझे 500 दे रहे। हजरत उमर फरमाया, अच्छा तुम्हें भी 1000 चाहिए, तुम्हें भी 1000 चाहिए। फरमाया अच्छा चलो ऐसा करो, हुसैन की माँ जैसी अपनी माँ तो लाओ, हुसैन के बाबा जैसे अपने बाबा तो लाओ, हुसैन के नाना जैसे अपने नाना तो लाओ, हुसैन के नानी जैसी अपनी नानी तो लाओ, हुसैन की फूफी जैसी अपनी फूफी तो लाओ, हुसैन की खाला जैसी अपनी खाला तो लाओ। और तेरा बाप उमर है, उनका बाप अली है, तेरी माँ और है, उनकी माँ जन्नत की औरतों की सरदार है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, गली गली नगर नगर अबू बकर, गली गली नगर नगर, गली गली नगर नगर, नारे तहकीक। हुजूर के सहाबा और अहले बैत में फर्क करने वालों, ना हुजूर की अहले बैत के बगैर गुजारा है और ना हुजूर के सहाबा के बगैर गुजारा है। सुभान अल्लाह। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहले ही फरमा गए थे कि मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी भी इत्तिबा करोगे हिदायत पा जाओगे। और मेरी अहले बैत और कुरान को जुदा ना करना, मेरी अहले बैत और कुरान को जुदा ना करना, इनका आपस में बड़ा गहरा तल्लक है। जब इस बात को जरा गौर से देखा ना कि हुजूर ने फरमाया कि मेरी अहले बैत और कुरान में फर्क ना करना, शायद जो बात आई हुजूर ने सहाबा के साथ नहीं रखा, हुजूर ने अपनी आल के साथ रखा। अब इसमें नुक्ता क्या है, वो बात समझने की है। हुजूर जानते थे कि मेरे से आबा कोई मेरे बाद चंद साल जिएगा, कोई 2 साल जिएगा, कोई 3 साल जिएगा, कोई 4 साल जिएगा, कोई 50 साल जिएगा, कोई 100 साल जिएगा, कोई 150 साल जिएगा। सहाबा हो जाएंगे खत्म, फिर आ जाएंगे ताबईन, ताबईन हो जाएंगे खत्म, फिर आ जाएंगे तबा ताबईन, ताबईन तबा ताबईन खत्म होंगे। आगे चलता चलता सिलसिला चलेगा, कुरान तो बदल जाएगा। और हमने महबूब से वादा किया इसमें तब्दीली नहीं आनी, हिफाजत साढ़े जिम्मे। तो महबूब फिर ऐलान इंज करो कि कुरान ते अहले बैत एक ने क़यामत तक सोना ना असां तुहाडी आल मुक्कड़ देनी है ना कुरान खुदा होड़ होड़ होड़। क़यामत तक हुजूर की आल चलती रहेगी, हुजूर की आल मुक्कड़ी कोई नहीं, कुरान की तब्दीली होनी की होनी की होनी की होनी की। हुजूर के सहाबा ने हुजूर की आल से मोहब्बत करके ये बताया है कि लोगों इनसे मोहब्बत करना ईमान का हिस्सा है, इनसे मोहब्बत करना। हम बताते हैं कि जिनकी मोहब्बत के बगैर ईमान ही मुकम्मल नहीं होता, उनकी मोहब्बत बहुत जरूरी है। और मौला अली ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ जो यारी वाले अपने दिन गुजारे। आज लोग एतराज करते हैं जी सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुजूर अम्मा जी का हक छीन लिया, मौला अली का हक छीन लिया। नुक्ता बड़ा काबिल तवज्जो है, गौर कीजिएगा। ये टुचकने लगाते हैं कम इल्म लोग, जिनको पता कोई नहीं होता, थोड़ी थोड़ी बातें सुनी होती हैं और उल्टे पुल्टे सवाल करते हैं। अच्छा मैंने कहा ठीक है,
ہم تو کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، چلو تمہاری مان لیتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور سیدہ کا یا مولا علی کا حق چھینا۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ علی کو سمجھتے کیا ہو؟ کہنے لگے جی مولا علی اسد اللہ علی الغالب، اللہ کا شیر سب پہ غالب ہے، یہ شیر خدا ہے، خدا کا شیر ہے۔ میں نے کہا اچھا رکی ذرا رکی، کون ہے؟ جی اللہ کا شیر۔ میں کہ ایک طرف تم کہتے ہو اللہ کا شیر ہے تو دوسرے پاسے آپ حق نہیں لے سکے؟ شاہ جی نالے اللہ کا شیر سب پہ غالب اور اپنا حق بھی نہ لے سکے۔ مولا علی کی خاموشی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ ابو بکر نے حق چھینا نہیں ہے۔ جو شخص قلعہ خیبر کے دروازے کو جس کو 40 بندے مل کے ہلاتے ہیں تو وہ کھلتا ہے، علی نے اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی والا بولے نا، علی والا نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، من سب نبیشن، من سب نبیشن۔ اب یا تو پھر علی کو شیر ماننا چھوڑ دو تو یا پھر یہ مانو کہ علی نے جس کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں ہمارا بھی وہی مان۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ گر ہے، توجہ ہے سب کی؟ جلوہ گر ہے، حضور واز فرما رہے ہیں، حضور بیٹھے ہیں، مولا علی تشریف لائے۔ کون آیا؟ سارے بولو کون آیا؟ مولا علی۔ اے علی والے بیٹھے ہیں آپ سارے، بلند آواز سے کہو کون آیا؟ مولا علی۔ تیرے اور میرے مولا، تیرے اور میرے مولا۔ حضور اب دیکھ رہے ہیں میرے پیارے علی آئے ہیں، مجلس میں جگہ بھی کوئی نہیں، انہوں نے بہما کی تھی۔ ہوتا ہے نا محفل سجی ہو، محفل میں عوام زیادہ ہو، سٹیج بڑا ہو، کوئی عالم دین آ جائے، کوئی خاص قریبی آ جائے، کوئی اپنے دل والا آ جائے، کوئی پیار والا آ جائے تو بندہ سوچ دے نا بھی انہوں نے بہما کی تھی۔ اب پھر اس وقت جو اپنی جگہ قربان کرے، یقین کرے دل سے پوچھ کے بتائیں وہ چنگا لگتا ہے کہ نہیں لگتا ہے؟ چنگا لگتا ہے کہ نہیں؟ اب جب مولا علی کھڑے ہیں، حضور بھی دیکھ رہے ہیں، کون جگہ دیتا ہے؟ اب اپنی جگہ سے ہٹا کے سیدنا صدیق اکبر تھوڑا یا پیچھے ہو کے نا تو حضور تو پیچھے ہو کے بیٹھ۔ اب سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جگہ چھوڑی۔ اچھا مجھے بتاؤ اس موقع پہ آنے والے کو جگہ کون دے گا؟ یار دے گا یا دشمن دے گا؟ سارے بولو نا، یار دے گا کہ دشمن دے گا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، حضور نے دعائیں فرمائی، حضور نے فرمایا فضل والوں کو فضل والے ہی جانتے ہیں، فضل والوں کو فضل والے ہی جانتے ہیں۔ اب مولا علی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات ہجرت کی رات ہجرت کے لیے روانہ ہوئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساتھ لیا اور غار کی طرف چل دیے، اور حضور نے مولا علی کو بلایا۔ بھئی آپ مولا علی کے نام پہ بھی نہیں بولتے تو کس صورت پہ آئے ہیں؟ حضور نے کس کو بلایا؟ آخر تک بولے، جو نہیں بھی بولا وہ اس نام پہ بھی بولے۔ حضور نے کس کو بلایا؟ مولا علی کو بلایا۔ کیا فرمایا؟ پیارے علی جی میرے آقا، آج ہم جا رہے ہیں۔ جی حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ نے میرے بستر پہ سونا ہے، صبح لوگوں کی امانتیں لوٹا کے واپس آ جانا۔ تو میں ٹھیک ہے میرے آقا۔ آپ بستر پہ لیٹ گئے۔ اب مولا علی سے عالم تصورات سے یہ پوچھا، پیارے علی یہ تو بتائیے ہجرت کی رات جب حضور گئے، کفار کا پہرا تھا، کافر کہیں آپ کو نبی سمجھ کے مار دیتے، قتل کر دیتے تو کیا ہوتا؟ اس رات آپ کو نیند کیسی آئی؟ مولا علی نے فرمایا وہ چلے ہو، اس رات ہی تو میں نیند آئی ہے۔ پیارے علی وہ کیسے بات؟ دشمنوں کا پہرا ہے، تلواریں نیلام سے باہر ہیں،
ابھی ریڈی ہیں, اگر وہ اندر آتے نبی سمجھ کے آپ کو مار ڈالتے, حضور تو بچ گئے, آپ شہید ہو جاتے. تو فرمایا چلے ہو تمہیں پتہ ہی نہیں, نبی پاک نے خود فرمایا علی سو جاؤ, صبح اٹھ کے زندگی کی ضمانت تو دے گی, صبح اٹھ کے لوگوں کو امانتیں دے کے ہمارے پیچھے آ جانا. کہا آگے سوتا تھا, پتہ نہیں ہوتا تھا صبح اٹھنا ہے کہ نہیں, زندگی کی ضمانت تو نبی دے گئے. مولا علی صبح اٹھو گے, صبح اٹھو گے, امانتیں لوٹاؤ گے, پھر ہمارے پیچھے آؤ گے. حضور تو اتنا جانتے ہیں کہ علی اٹھیں گے. یہ حضور کا اپنے یاروں سے پیار ہے. اور پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, حضور کے صحابہ آپس میں باتیں کرتے ہیں, حضور کے صحابہ حضور کی شانوں کو بیان کرتے ہیں, حضور کی باتیں کرتے ہیں. جیسے آج ہم مجلسیں سجا کے بیٹھتے ہیں, محافل سجا کے بیٹھتے ہیں, حضور کا ذکر کرتے ہیں, حضور کے یاروں کا ذکر کرتے ہیں, حضور کی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں. اسی طرح صحابہ بھی محفلیں سجایا کرتے تھے. فرق اتنا ہے کہ اس دور میں اشتہار نہیں ہوتے تھے, اس دور میں اشتہار نہیں ہوتے تھے. ہاں کوئی یہ کہے کہ جی وہ تو لائٹاں بھی نہیں سلدیاں, تسی لائٹاں بھی لاندے ہو, تو جھنڈے بھی نہیں سلدے, تو یہ جھنڈے بھی لاندے ہو. میں نے کہا ایسی بات کیوں کرتے ہو, ذرا چلے حضور کی میلاد. سبحان اللہ, حضور کی میلاد تو ہی نا. تو رب کریم نے خود, رب نے آپ 3 جھنڈے بڑھائے جبریل نو. کنے حکم فرمایا جبریل 3 جھنڈے لے جاؤ, مولا کرنے کی نہیں پیارے. ایک مشرق سے لاؤ, ایک مغرب سے لاؤ, ایک بیت اللہ دی چھت تے لاؤ. رب کریم خیر ہے, آج جھنڈے لوا رہے ہیں میرے مولا, خیر ہے اگے نہ پیچھے آج جھنڈے لوائے جا رہے ہیں. تو میں جبریل تین نہیں پتا میرے محبوب دی آمد ہو بنا لیے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کو جھٹلا نہیں سکتا, کوئی اس کی شرط پہ اعتراض نہیں کر سکتا. 3 جھنڈے رب نے آپ لوائے. اچھا جی چلو جھنڈے تے مان لیتے ہیں, لائٹاں کتوں لائیاں, نہیں لائٹاں نہیں, اب مرچاں کتوں لائیاں یہ. میں نے کہا یہ جو مرچیں ہیں نا یہ تمہیں بہت لگتی ہیں, پہلے تھی بڑی بڑی, اب یہ جو چھوٹی چھوٹی ہے نا, جتنی چھوٹی اتنی تکھی. سبحان اللہ. میں نے کہا تم اس کی بات کرتے ہو, ہم تمہیں اس کی بھی دلیل دیتے ہیں. آؤ نا ذرا حضور کی اماں کے پاس پوچھیں. سبحان اللہ. اماں جی ہم لائٹر لگاتے ہیں, تو دلیل ہے آپ کے پاس, ہم کیوں دیں, ان سے پوچھتے ہیں. حضور کی اماں فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کا وقت آیا, میں نے دیکھا آسمان کے تارے, آسمان کے تارے میرے گھر کے اتنے قریب آ گئے, اتنے قریب آ گئے, اتنے قریب آ گئے, میں ڈر گئی کہ یہ میرے مکان پہ گر نہ جائیں. میں نے کہا اماں جی یہ گرنا سے نہیں ہے, رب نے اپنی شیانی شان لائٹاں لائیاں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ چک کے ذرا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, منٹار کی آمد, یاسین کی آمد, طه کی آمد, آمد مصطفیٰ. کیا بات, کیا بات, کیا بات. میں نے کہا ذرا پڑھو نا اس روایت کو, رب نے ستاروں کو نیچے بھیجا کیوں؟ رب کو پتا تھا 1400 سال بعد, 1450 سال بعد ایک قوم آئے گی جو اعتراض کرے گی, یہ مرچاں کیوں لاندے جی سانو, یہ مرچاں کیوں لاندے جی بھائی, وہ سانو تو ذرا محسوس من بھی ہے نا, مرچاں کیوں لاندے جی. ہاں جی وہ شاہ جی جس نے جگ دیا پھر لگ دیا جی, پہلے جگتی ہیں پھر لگتی ہیں, جب لگتی ہیں پھر چوب جاتی ہیں. بھائی یہ اصل میں اس کیٹاگری کے نہیں ہے نا جن کو لگ جائے تو پھر پار ہو جائے, یہ پار والا دکھاتا ہی نہیں ہے نا. اچھا جی رب کو پتا تھا کہ 1400 سال بعد یا 1450 سال بعد ایک قوم آئے گی جو کہے گی یہ مرچیں کیوں لگاتے ہیں. رب کریم نے پہلے ہی ستاروں کو نیچے بھجوا کے حضور کی اماں کے گھر کو روشن کرا کے یہ بیان واضح کر دیا کہ کوئی اعتراض نہ کرے, یہ لائٹیں کیوں لگاتے ہو, یہ جگمگ کیوں لگاتے ہو, تمہارے سے ستارے تو نیچے آنے نہیں. سبحان اللہ. میں نے ستارے بھجوا کے اماں کے گھر کو روشن کیا ہے, تم لائٹیں لگا کے اپنے گھروں کو روشن کرنا. تم بھی پیچھے نہ رہنا,
نہ سمجھنا کہ ستارے تو نیچے آ نہیں سکتے. بھائی ٹھیک ہے ستارے تم لا بھی نہیں سکتے, لائٹیں تو لگا کے گھروں کو جگمگ تو کر سکتے ہو نا. ہاں ضمن میں اس طرف نکل گیا لائٹوں کی طرف. اب پھر آئیے حضور کی اہل بیت کی طرف. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اہل بیت سے بہت پیار کیا کرتے تھے. حضور نے بڑی مشہور روایت آپ نے علماء سے سنی ہوگی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں. حضور نے چادر کے اندر حضرات پنجتن پاک کو, حضرات مولا علی, حضور سیدہ پاک امام حسن و امام حسین کو چادر میں لپیٹا اور کہا اللہ میری اہل بیت ہے, میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان سے محبت فرما. اور دوسری روایت میں ہے کہ جو ان سے محبت کرے تو ان سے محبت کر, جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. بھائی ایسے تو نہیں, حضور کی آل کی محبت ضروری. حضور کی آل نہ ہوتی تو آج ہم بھی ایماندار نہ ہوتے. یہ امام حسین کا احسان ہے, امام حسن اور امام حسین کا امت پہ احسان ہے کہ انہوں نے حضور کی امت کو فتنوں سے بچا کر قرآن پہ عمل پیرا ہے. آج ہمارے لیے قرآن و حدیث اور فکر حسین ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارا, حق بات میں انہوں نے کس طرح ڈٹ کے اپنی جانوں کو قربان کر دیا, اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا. آج لوگ کہتے ہیں جی قرآن بڑا سونا پڑھتے ہیں. میں کہا جی ٹھیک ہے پڑھتے ہوں گے, تسی فیل آدھے ہو انجنے 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 انجنے. میں کہا جی ٹھیک ہے اسی نہیں آدھے, اور جڑا سونے نے فرمایا وہ کدھر جاوے گا. حضور نے فرمایا قرآن بڑا پیارا پڑھیں گے مگر ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. حلق سے نیچے اسی کے جائے گا جس کے حلق کے نیچے والے کھاتے میں, جس کے اکاؤنٹ میں, جس کے کھاتے میں, جس کے اکاؤنٹ میں, جس کے کھاتے میں, جس کے اکاؤنٹ میں, جس کے کھاتے میں حضور کی آل بھی ہے, حضور کے اصحاب بھی ہے. اور سنیو تو انہوں مبارک ہوئے توڑے کھاتے چھے حضور دی آل بھی ہے, حضور دے اصحاب. آج کچھ لوگ ہیں وہ صرف صحابہ کو مانتے ہیں, کچھ لوگ ہیں صرف اہل بیت کو مانتے ہیں. میں آنا کلیاں کلیاں مننے ہیں, کچھ بھی نہیں لبنا, لتر ہی پہنے ہی مننا ہی تو دونوں مننے گا تے تیرا پالا پار ہے. یہی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا کہ کیا کہا تھا, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, من سب نبیشن فقتلوہ. جیڑا حضور نو پورا کہندا ہے وہ قتل کرن دے قابل ہے. ترجمہ میں دس دینا, یعنی من سب نبیین فقتلوہ, وہ قابل قتل ہے جیڑا حضور دا گستاخ ہے. سبحان اللہ. من سب نبیین فقتلوہ, من سب نبیین فقتلوہ, من سب نبیین فقتلوہ. وہ شعر میرے ذہن سے نکل گیا, اس کا دوسرا مصرع میرے ذہن میں آ رہا ہے شاہ صاحب. ناؤ ہے اصحاب رسول اور نجم ہے اس طرح کر کے ہے. نہیں نہیں یہ نہیں, وہ اور چلے خیر اگر میرے ذہن میں آتا تھا تو میں عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا نا کہ صحابہ اور اہل بیت کے بغیر گزارا نہیں ہے. اہل بیت صحابہ ستارے ہیں اور اہل بیت کشتی ہے, اور کشتی ستاروں کے بغیر پار کبھی نہیں لگتی. یہ جو پرانے زمانوں میں کشتیاں چلتی تھی نا, ان کو ستاروں کے حساب سے سفر کیا جاتا تھا کہ یہ ستارہ اس طرف ہے تو یہ مشرق ہے, یہ مغرب ہے, یہ شمال ہے, یہ جنوب ہے. اب ستارہ نظر نہ آئے, کشتی پانی چ پا دے, جانا تسی جدے آتے پہنچ امریکہ جاؤ, منزل لبھی کہ کوئی نہیں, منزل نہیں لبھی. منزل کدے لبے گی جو تو ستارے ہوں دیکھو گے, اے پاسا ادھر دا, اے پاسا ادھر دا, اے امریکہ دا راہ, اے جدے دا راہ, اسی تے جدے جانے. حضور کی آل اور اصحاب کے بغیر گزارا نہیں ہے. حضور کی آل اور اصحاب اکٹھے ہیں, ہم تو کیوں کریں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بیٹے بچے اور مولا علی کے بیٹے امام حسن حسین کھیل رہے ہیں. ہوتا ہے نا ایک جگہ پہ رہنے والے لوگ آپس میں بچے بچے کھیلتے ہیں. کھیلتے کھیلتے کوئی بات ہوئی تو امام حسین نے فرمایا, آپ کا نام لے کے نا حضرت عبداللہ کا, کہنے لگے اے عبداللہ ابن عمر, تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے. کہہ کس کو رہے ہیں, وقت کے خلیفے کے بیٹے کو, کہ تو ہمارے غلام کا بیٹا ہے.
ਅੱਜ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਰ मेरे अब्बे ਨੂੰ तू अपना गुलाम आके सीधा गया अपने अब्बा जी के पास, प्यारे अब्बा जान आप अमीरुल मोमिनीन हैं, आप खलीफा हैं, आप इस वक्त के हाकिम हैं, शहजादे ये कहते हैं कि तुम हमारे गुलाम के बेटे हो। कहा अच्छा ऐसा कहा है? अर्ज किया हाँ अब्बा जान ऐसा कहा है। फरमाया जल्दी करो, कापी पकड़ो, पेंसिल पकड़ो, लिखवा के ले आओ। गल इतने नहीं मुकनी, लिखवा के ले आओ। हैरान मैं ते आख्या सी अब्बा जी बुला के उन्होंने आखणगे भी तुसा मैनू क्यों गुलाम आख्या, इधर माजरा ही कुछ और है। मैं लिखवा के लाओ जल्दी जल्दी। आप गए जाके लिखवा के लाया, उन्होंने लिख दिया नीचे कि आप मेरे गुलाम के बेटे, उमर हमारा गुलाम है, उमर हमारा। अब जब खत वापस आया ना तो हज़रत उमर फारूक का जो अगला जुमला था ना, वो इन बदतमीजों के मुंह पे बहुत बड़ा तमाचा है जो कहते हैं कि हजरत उमर और अहले बैत के दरमियान प्यार नहीं था। हजरत उमर ने अपने बेटे को फरमाया ओ पुत्र, पंजाबी में बयान करेंगे, ओ काका ओ मेरे बेटे ए रुका संभाल के रख, ये रुका संभाल के रख। जी अब्बा जी करना क्या है? वो तो जिसले मैं जावा ना वो फौत ते मेरे सीने ते रख के ते कफन लपेट के मैनू नप दे जे, रुका जाने ते रुके आला जाने, मैनू कबर से अब भी आप इतराज करो कि अहले बैत के हुजूर से उस सहाबा से मोहब्बत नहीं है। भाई सहाबा ते बड़े प्यारे ने। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को कंधे पे उठाया हुआ, हुजूर चल रहे हैं, प्यारे उमर आए और देख के इमाम हुसैन को मुखातिब करके कहने लगे सवारी किड्डी सोहनी है, भी जी सवारी दे कंधे पे बैठे हो वो सवारी किड्डी सोहनी है। अब मुझे ये बताओ, कोई बच्चा आपको प्यारा लगेगा तो आप उसकी तारीफ करेंगे ना, या इमाम हुसैन हुजूर के कांधों पे सवार हैं बैठे हैं तो सैयदना उमर फारूक ये भी कह सकते थे ना तुसी इन्हां के चुकी फिरदे हो, बाल है ना ताड़ी शान ते बराबर अल्लाह नाम थले। ऐसा किसी रिवायत में आपने पढ़ा हो? मैंने तो नहीं पढ़ा, ना मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, ना मैंने अपने दादा की कोई रिकॉर्डिंग सुनी, ना मैंने उनकी कोई तहरीर पढ़ी, ना अकाबिर बुजुर्गों ने कोई ऐसी बात लिखी। आपने क्या कहा बोला सवारी किड्डी सोहनी है? तो हुजूर ने मुखातिब करके फरमाया है उमर जेड़ा उत्ते बैठा सवार वो भी किड्डा सोहना है। भाई सवारी तो सोहनी है ही है, जेड़ा सवार उत्ते बैठा है वो किड्डा सोहना है। अब जब इमाम हुसैन हुजूर के कांधों पे बैठे हैं ना, मत समझो कि वो कांधे ही हैं, वो कांधे नहीं है। पूछो ना मौला अली बोलो यार, एक तो तुसी मौला अली दे नाम ते भी ढिले बोलो तो पता नहीं तुसी बोलना करो। पूछो ना मौला अली से जाके, बैतुल्लाह में हुजूर दाखिल हुए, मौला अली को कांधों में बिठाया, कहा अली नीवे नीवे बुत ते दिते ने आपां ला, आ जेड़े उतले ने ना चढ़ हमारा मेरे मोड़े आते। हुजूर ने मौला अली को कांधों में बिठाया और फरमाया ला भी शुरू हो जाओ, लाओ जरा सारे। हुजूर ने ऐसे ही पूछा अली जी मेरे आका कितने तक हाथ जा रहा है? नहीं समझे। भाई हुजूर ये तो बताना चाह रहे थे कि मैं इन कांधों में बिठा के इनको पहुंचा कहां पे रहा हूं। काली कहां तक जा रहा है? अर्ज किया हुजूर सोना मेरे मिठन मेरे माही इजाजत हो गई अर्श का पावा ना फाड़ना। मौला अली ने बता दिया कि हुजूर के कांधों में बैठ के अर्श इतना करीब है कि मैं उसका पाया पकड़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ चक के जरा नारे का जवाब दे, क्योंकि इस सुन्नियों की जान है अहले बैत, सुन्नी अहले बैत के बगैर नहीं रह सकता। तो किबला साहब ने निचोड़ कर दिता है कि कसूरों आया तो इनकी थकावट चाहिए ते नारा इन्हें जोश ने लावे ते गल बनती है। नारे तकबीर, चक हाथ उठा है, नारे तकबीर, नारा चढ़ा अहले बैत तो हाथ चक्के वो तो हाथ सदा ही सलामत रखी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, शाने अहले बैत, शाने अहले बैत, शाने सहाबा, शाने सहाबा। कहा प्यारे
اگر اجازت ہو تو عرش کا پایا نہ پکڑ لوں. ارے جس علی کو حضور نے کاندھوں پہ بٹھا کے جس علی کو حضور نے کاندھوں پہ بٹھا کے جس علی کو حضور نے کاندھوں پہ بٹھا کے بتا دیا امت کو کہ نبی کے کاندھے پہ بیٹھا ہو علی, نبی کے کاندھے پہ بیٹھا ہو علی, تو پھر عرش تو اُراں گل نہیں ہوندی, پھر عرش تو اُراں گل نہیں ہوندی. ارے جن کے باپ نبی کے کاندھوں پہ بیٹھے ان کو عرش کا پایا قریب ہے, تو اس کے شہزادے جن کو حضور کہتے ہیں حسن و حسین میرے بیٹے ہیں, جب حضور ان کو کاندھے پہ بٹھائیں تو بتاؤ ان کا ہاتھ کہاں تک جاتا ہوگا. ارے لوگوں کو کیا پتا حضور کی اہل بیت کی شان, حضور کی اصحاب کی شان, یہ تو بس ظاہر کو پڑھتے ہیں. انہوں نے ظاہر کو پڑھا, کچھ پڑھا کچھ چھوڑ دیا, پھر کچھ پڑھ لیا تو پھر کچھ چھوڑ دیتا. اور میں کیا پہو تیگا نہ چاک ادھروں چیک کر لی, ادھروں چیک کر لی, ادھروں چیک کر لی, لونا کھا کے میٹھا کھا کے آخیا جی لونے دے وچ نمک کوئی نہیں, میٹھے تو بعد لونا کھا کے اے دے وچ میٹھا کوئی نہیں. بھئی تینوں انج کی پتہ لگے گا؟ کسی عاشق سے پوچھنا, کسی عاشق سے پوچھنا, پوچھ لیے کسی عاشق سے, سبحان اللہ, پوچھ لیں کسی عاشق سے جی. تو پھر چلیں حضرت شیخ سادی شرازی کی بات. سادی کیا کہتے ہیں؟ خدایا بحق بنی فاطمہ, خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوت امرد کنی ور قبول منو دست دام. اب تسی اتھے بھی نہیں بول رہے, اچھی بولو سبحان اللہ. سادی کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سادی کہہ رہے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ, سیدہ فاطمہ دے بالا نے صدقے کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ, میرا خاتمہ ایمان سے کری. بھئی جن کو پتا ہے سیدہ کے بچوں کے صدقے ایمان ملتا ہے وہ تو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ انہاں نے صدقے ایمان تے ماری تے ماری تے ماری. پھر آگے سنو, آگے کیا کہا کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوت تم رد کنی ور قبول. چلو مالک ہے, وڈا ہے, مرضی ہے, جے میری گل نہ تو منی, مینو ایمان انہاں دے صدقے نہ دیتا تا میں کرنا کی ہے, میں کرنا کی ہے. منو دستو دازان دے آل رسول, تو میں حضور کی آل دا دامن پڑھ لینا, انہی دیر تک چھڑنا ہی نہیں. حضور کی آل جنت میں لے جانے کا سبب ہے. جس کے دل میں حضور کی آل کے لیے بغض ہے مت سمجھے وہ جنت میں جائے گا. پنڈ دا نمبردار ہوئے, پنڈ دا چودھری ہوئے, پنڈ دا ممبر ہوئے, تسی کڈو دے بالاں نوں گالو تے مڑ کے جاؤ دے کول کہ انہوں آکھو نمبردار صاحب مارے گئے, لٹے گئے, گندم کوئی نہیں, بال بھوکے پہ مار دینے, وہ کی کرے گا؟ تانوں لنگر دے گا کہ کھلے مارے گا. اور چلنا سے چونکا چکلو کہ میرے بالوں میں پڑھنا تو گالا, چونکا چکلو کہ میرے بالاں یہ کرنا تو بات ہوئیاں, چونکا چکلو کہ تو میرے بالاں دے بارے کرنے گلا, تینوں میں لنگر کیوں دھیان دیر تے مارا میں چھتر. اوہ حال اے ہوئی اشارہ دے جدو انہاں لوکاں آکھنا نا یا اللہ اسی تو تیری بڑی عبادت کی تھی, اسی تے کسی اور نوں منیا ہی نہیں, اسی تے وحدانیت دے ایڈے پکے سان, اسی تے تیرے حبیب نوں بھی انہاں شاناں نہیں منیا, سانوں تے جان دینا. رب نے کہنا اوے چلیا تو سمجھنا کہ صرف میری وحدانیت بیان کرنا تو لنگ جائے گا. آج جب میرے سونے تے سونے دی یار راضی ہے تے لنگ جا, نہیں تے اور آ جانا ہی ہوتا. سبحان اللہ. اور پھر معاشر والے دن ہونا کیا, ایک خطیب صاحب بیان کر رہے تھے معاشر کا منظر, توجہ ایسا بھی حضور نے شان محبوبی کے ممبر پہ کھڑے ہونا ہے, مجمع لگا ہونا ہے جیسے یہ مجمع لگا ہوا ہے, ہزاروں اربوں کھربوں کروڑوں لوگ کھڑے ہونے ہیں. حضور نے پتہ کی کرنا, حضور نے اینج کر کے تکنا, اینج جس لئے نظر مارنی نا حضور نے سارے پاسے, حضور نے کہنا او فلاں بن فلاں, انہیں کہنا جی حضور اگے آ جا,
حضور نے کیا فرمایا؟ آگے آ جا، او فلاں بن فلاں تو بھی آگے آ جا، او فلاں بن فلاں او تو بھی آگے آ جا۔ اے مولوی صاحب کسی طرح پرے ہو بھئی آپ ہی نہیں سمجھے، اے مولوی صاحب کسی طرح پرے ہو نا، تسی تے دنیا تے بھی کہندے سی نبی بھی کچھ نہیں کرنا، نبی دی یار بھی کچھ نہیں کرنا، نبی دے صحابہ بھی کچھ نہیں کرنا، نبی دے یاراں بھی کچھ نہیں کرنا، نبی دے گھر والے بھی کچھ نہیں کرنا، نبی دے دار والے بھی کچھ نہیں کرنا۔ میں اج تینوں اسی دسنے اسی کرنا کی ہے، پاسے ہو او میرے عاشق نو کے آنے جنوں پیچھے۔ حضور نے تے اپنا ایک بھی عاشق جنت نہیں جان دینا، حضور نے کڈ کڈ کے گن کے سارے دے سارے جنت چ لے کے جاتے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، حضور نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی۔ حضور نے بیان کیا قیامت کا دن ہوگا میرا علی، میرا 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 علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ سرکار نے مورا لا کے پڑھا دیں گے، علی ہے فلانے دی ہے فلانے دی ہے فلانے دی فلانے دی فلانے دی، اے بورڈنگ کارڈ بن گئے۔ ایئرپورٹ پہ جائیں نا تو ٹکٹر سے ٹکٹ لینی پڑتی ہے، وہ ایک پرچہ ہوتا ہے، وہ جا کے کاؤنٹر پہ دے دیں تو وہ رکھ لیتے ہیں یا واپس دے دیتے ہیں اور آگے سے دیتے ہیں بورڈنگ کارڈ۔ اب اس کی اہمیت ختم، بورڈنگ کارڈ کی اہمیت ہے ساڑھے وہ ٹکٹاں باندھیاں پہ سبے لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں لکھے جا رہے ہیں۔ حضور نے بورڈنگ کارڈ بنا لے ہوئے ہیں، حضور نے بورڈنگ کارڈ بنا لے ہوئے ہیں۔ معاشر کے دن حضور نے سارے مولا علی کو بڑھا دینا ہے، علی ٹکٹاں چیک کیتی جائیں تو بورڈنگ کارڈ دیتی۔ قیامت کے دن میرا علی جنت کی ٹکٹیں بانٹے گا، مولا علی مجلس میں موجود نہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کیا اللہ بھی موقع چنگا ہے، شان بیان ہوئی ہے میرے یار دی تے سب تو پہلے جا کے سناوا میں۔ اب مجھے بتاؤ جس کے ساتھ یاری ہو اس کی اچھی بات پتہ چلے بندہ خوش ہوتا ہے یا رستا ہے؟ اب مولا علی سے سیدنا صدیق اکبر کو ہوتی دشمنی تو صدیق اکبر کہہ سکتے تھے نا یا رسول اللہ گار چ تواڈے نال بہ کے آتے جنتا نہیں کیوں منڈے، تواڈے نال اوکھیاں ویلیاں چ میں گیا گار چ تانوں ایڈی اچھی میں لے کے گیا، اینے سارے معاملات میں تواڈے نال کیتے، جنگ دا موقع آیا تے سارا مال میں تانوں دے چھڑیا، گھر چ ایک سوئی بھی نہیں چھڈی تے جنت دی ٹکٹاں نہیں کیوں دے گا؟ میں نہیں ہے نا، ایک روایت میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے اٹھے خوشی کے مارے نکل گئے مولا علی کو ڈھونڈنے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملے نا مولا علی۔ صدیق اکبر نے پوچھا پیارے، صدیق اکبر سے مولا علی نے پوچھا پیارے آج بڑے خوش پہ نظر آنے ہو، آج بڑے خوش پہ نظر آنے ہو، کہ گالا بڑے خوش پہ نظر آنے ہو، تانوں پتہ ہے بڑے دسو گے تو پتہ لگ سی کہ گالا۔ سرکار نے تھوڑے بارے آج ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ عرض کی تھی حضور نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن ہوئے گا نا تو میرا علی جنت دیاں ٹکٹاں تقسیم کرے گا، تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے عرض کرنے لگے بس یار آپ سمجھے ہی نہیں، آپ نے کہا بس اتنا ہی سنا ہے؟ ہاں اتنا ہی سنا ہے، حضور نے اتنا ہی فرمایا علی جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا، اس سے آگے تو میں نے سنا ہی نہیں، بس اتنا ہی سنا۔ ہاں میں نے تو اتنا ہی سنا۔ فرمایا پیارے صدیق اتنی بات تو حضور نے کہہ دی ہے، اگلی بات حضور نے مجھے پہلے ہی کہہ دی تھی، پیارے علی جنت دا بورڈنگ کارڈ جنت دی ٹکٹ اونوں دینی آ، صدیق اکبر دی محبت ہو گئی جس کے دل میں میرے پیارے یار کی محبت ہوگی نا اس کو جنت کی ٹکٹ دینی ہے، کسی اور کو جنت کی ٹکٹ نہیں دینی۔ اب ایک بات ان کی کتابوں میں لکھی ہے کہ مولا علی کی جو مولا امام حسین کی جو قبر ہے نا اس قبر کے ارد گرد جو 40 گز کے اندر اندر دفن ہے نا وہ بخشیا ہے، وہ پکا ہی جنتی، پکا پیٹا جنتی۔ میں کہا جی ٹھیک ہے تھوڑی گل مان لینے ہیں، امام حسین کو شان ملی کہاں سے؟
کہاں سے؟ حضور کے صدقے. حضور نہ ہوتے تو امام حسین نے ہونا تھا. کہنے لگا جی نہیں. تو میں کہ امام حسین نو شان کتوں ملی؟ اے جی حضور تو میں کہ پھر یہ مطلب یہ ہویا کہ جدے صدقے امام حسین نو شان ملی, جدے صدقے امام حسین نو شان ملی, جدے صدقے امام حسین نو شان ملی, انہاں دی شان دا کی حال ہویا؟ چلو بہتا نہ منو, 40 گز دی منو. من دے ہو؟ آکھن لگا جی ٹھیک ہے مان لینے ہیں. تے میں کیا 40 گز سے بڑی دور ہے جنہ بیڑیاں نو نبی قبر دے وچ جپا پا کے بیٹھا ہے, او کدھر جہنم قبلہ صاحب 4 یار نبی دے عاشق کوئی ہے نا 4 یارہ ورگا نہ اس دھرتی تے پیدا کیتا انہاں جان نثارہ ورگا. اوے آدم شان صدیق کی پوچھنے ایک یار ہزارہ ورگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صدقے اللہ تعالیٰ نے حضور کی آل کو برکتیں عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور پھر ساری کائنات کا یہ وتیرہ ہے کہ نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے, نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے. مگر ایک کوئی خاندان ہے دنیا تے ایسا جنہ دا نسب باپ دی طرفوں نہیں نانے دی طرفوں چلتا ہے. سبحان اللہ. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مولا علی سے فرمایا, اے میرے پیارے علی, اے میرے پیارے علی, تم میرے داماد ہو. تم میرے, سارے بولو, تم میرے داماد ہو مگر میرے بیٹوں کے باپ ہو. مگر میرے بیٹوں کے باپ ہو. میرے داماد ٹھیک ہے لیکن میرے بیٹوں کے باپ ہو. گویا کہ حضور یہ فرمانا چاہ رہے ہیں, اور حضور نے واضح حدیث میں, دوسری حدیث میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ساری کائنات کا نسب جو ہے وہ اسبا کی طرف سے چلتا ہے, مگر میری اولاد کا جو نسب ہے وہ بیٹی کی طرف سے چلتا ہے. یعنی امام حسن و حسین کی جو اماں ہیں نسب مولا علی کی طرف سے نہیں ہے, نسب سیدہ پاک کی طرف سے ہے. حضور بتانا یہ چاہتے ہیں, اے لوکو جنہ دا نسب میں باپ اللہ نہیں چلن دیتا اپنے والوں رکھیا ہے, تے اے دا مطلب ہے حسن بھی بے مثال ہے تے حسین بھی بے مثال ہے. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے. یہ آستانہ بڑی شان والا, نبی کا گھرانہ بڑی شان والا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے, آنے والی امت کے لیے قرآن اور اپنی اہل بیت کو چھوڑا ہے. تو صاحبو قرآن یہ کہتا ہے کہ حضور کے اصحاب بھی سچے ہیں, حضور کی آل بھی سچی ہے, نہ ان کو چھوڑو نہ ان کو چھوڑو, دونوں کو ملا کے چلو, تمہاری دنیا بھی کامیاب ہے, تمہاری آخرت بھی کامیاب ہے. نہ اصحاب کے بغیر گزارا ہے نہ آل کے بغیر گزارا ہے. اور جنہوں نے آل کی عظمت کی ہے نا, پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی کمتر نہیں رہنے دیا, پھر اللہ نے ان کو بھی کمتر نہیں رہنے دیا. آخری میں ایک بات عرض کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر کے اجازت چاہوں گا. بغداد شہر کے اندر ایک اللہ کے بندے حج کے لیے گئے. حج پہ جا کے انہوں نے حج کے معاملات مکمل ہونے کے بعد بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھے ہیں, آنکھ لگ گئی. سوال کرتے کرتے آنکھ لگ گئی کہ اللہ اس بار حج کس کس کا مقبول ہے. سبحان اللہ. آنکھ لگ گئی. جب آنکھ لگی تو کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بغداد کے فلاں محلے کا فلاں آدمی, اس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس بار سارے حجیوں کا حج قبول کیا ہے. اگر اس کا حج نہ ہوتا تو اللہ سب کے حجوں کو ضائع کر دیتا. سبحان اللہ. اب جب آنکھ کھلی نا تو تجسس ہوا کہ وہ بندے کو ملنا چاہیے.
سفر سے واپس گئے، نام وغیرہ انہوں نے ذہن میں رکھا، محلے کا نام بھی ذہن میں رکھا۔ جب اس محلے میں گئے سفر مکمل کر کے تو دیکھا، پتہ کیا اس بندے کا، تو پتہ چلا جی کہ وہ فلاں بندہ جو محلے میں بیٹھا جوتیاں گانڈ رہا ہے نا، جوتیاں سلائی کر رہا ہے، موچی جسے ہم کہتے ہیں، وہ فلانا بندہ جس کا آپ پوچھ رہے ہیں وہ ہے۔ اس کے پاس گئے، اس کے پاس بیٹھے، تجسس ہوا کہ بندہ سادہ بادہ ہی ہے، میں تو سمجھے کون چاہ بندہ ہوگا، مگر اللہ کریم نے اس کے صدقے حج قبول کیا۔ سوال کیا کہ پیارے مجھے بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے، اس بار اللہ نے تیرے صدقے سارے حج قبول کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حج پہ تو میں گیا نہیں، حج پہ تو میں گیا نہیں۔ اچھا بھی میری گفتگو یہ سادی مادی ہے، جیسی بھی تھی آپ نے سنی ہے، مگر ابھی جو بعد میں خطاب ہے نا میرے بعد حضرت صاحب کا، انہوں تو انہوں برداشت کو نہیں جے کرتے، انہوں تاڑے کو سبحان اللہ بھی اکھوانی ہے تو تاڑے کو نعرے بھی لگونے جائے۔ ہاں جی ذرا تیار ہو کے بہو، اور میری آخری بات ہے، پھر انشاءاللہ آپ کو وہ سر بھی سنائیں گے، شعر بھی سنائیں گے۔ میں سادہ مادہ آدمی ہوں، نہ میں مقرر ہوں، نہ میں شیریں بیان ہوں، نہ فصیح اللسان ہوں، سادہ مادہ آدمی ہوں، ٹوٹے پھوٹے جملے میں نے سادات کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول و منظور فرمائے۔ اس نے کہا بھی تم حج پہ بھی نہیں گئے تو رب نے تیرے صدقے حج قبول کی میں کی تھا، مسئلہ کی ہے پچھلی گل دس، جیسے ہم کہتے ہیں نا مولا حضرت صاحب کو یاد کیا تو آئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہمارے اس بزم کے دوسرے خطیب، خطیب اہل سنت، خطیب پاکستان، حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان نظمی قصوری صاحب انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائے، میں دل کی تھاک رہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ جتنے بھی معزز مہمان تشریف لائے میں تمام کو دل کی تھاک رہیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا قاری محمد رضوان نظمی قصوری۔ جی میں عرض کر رہا تھا، جس طرح ہم کوئی بات کر رہے ہوں نا، کسی سے کوئی بات پوچھے تو ہم کہتے ہیں یار چل اے تے ہوگی نا گل، ہن وچلی گل دس، وچلا رولا کی وچلا رولا کی، شاید توجہ ہے، وچلا رولا کی۔ اب اس نے جب پوچھا تو اس کی آنکھوں میں آنسو، کہنے لگا ماجرا کچھ یوں ہے، میں نے سالوں سال سے حج کے لیے اکٹھا کیا معاملہ، پیسے اکٹھے کیے، تیاری کیے، حرام خریدا، سارے معاملات مکمل کیے، تو جانے سے چند روز قبل مجھے اپنے ہمسایوں کے گھر سے سالن کی بڑی پیاری خوشبو آئی۔ میری اہلیہ کہنے لگی ساتھ والے گھر میں سالن بڑا پیارا پکا ہے، جاؤ برتن لو اور جا کے ذرا سالن تو لے کے۔ جب وہ وہاں گئے، کہتا میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، میں نے عرض کیا کہ آج سالن کی بڑی پیاری خوشبو آ رہی ہے، تو ذرا سالن تھوڑا سا مجھے بھی مل سکتا ہے؟ کہتے کہ اندر سے دردناک سی آواز آئی کہ یہ ہمارے لیے تو حلال ہے مگر تیرے لیے حرام ہے۔ کہنے لگا میں کانپ گیا، میں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہم آل نبی ہیں، سادات کرام ہیں، زکوٰۃ ہمارے لیے حرام ہے، صدقہ ہم لے نہیں سکتے، فطرانہ ہم کھا نہیں سکتے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلا نہیں سکتے، کتنے دنوں کا فاقہ تھا، آج ہم رستے سے مردار ملا اس کو لائے ہیں تو پکایا ہے، یہ ہمارے لیے حلال ہے تیرے لیے حرام ہے۔ کہتے میرے دل میں چوٹ لگی، میں گیا جا کے سوچی پڑ گیا اب حج پہ جاؤں یا حج کی رقم ان کو دے دوں۔ کہتے میرے دل نے یہ گوارا ہی نہیں کیا کہ حضور کی آل میرے ہمسائے ہوں اور وہ مردار کھائیں۔ کہتے میں نے وہ سارا سامان اٹھایا اور ان کو دے دیا، بس یہ میری کام کی جو ہے جو میں نے کام کیا ہے، اس کے علاوہ نہ تو میں حج پہ گیا نہ میں جا کے حج کیتا ہے۔ سننے والے بھی کوئی عام نہیں تھے، وقت کے کلندر تھے، ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور کہنے لگا کہ بات پتہ کیا ہے، شاید تو جا کے حج کرتا تو تیرا حج قبول ہوتا یا نہ ہوتا، مگر یہ تو نے حضور کی آل سے محبت کی ہے، حضور کی آل پہ اپنا سب کچھ نثار کر دیا ہے، تو اللہ نے تیرے اس عمل کے صدقے حج نہ کرنے کے باوجود تیرے صدقے سب کا حج قبول فرما دیا۔ تو صاحبو آج سمجھو، آج ان کے وسیلے سے مانگو، آج حضور کی آل کے وسیلے دے دے کے مانگو،
बुजुर्गों ने तो यहाँ तक लिखा है कि कायनात में जिसका किसी का कोई काम ना हो रहा हो, जिसको रब के दरवाजे पे जाके भी कुछ ना मिल रहा हो, तो वो क्या करे, 2 रकात नफल पढ़े। 2 रकात नफल पढ़ने के बाद उनका सवाब हुजूर सैयदा पाक की बारगाह में पेश करे और अर्जी करे कि मैं, हमारी प्यारी अम्मा जान, आप हुजूर की उम्मत की सरदार हैं, हुजूर की बड़ी प्यारी हैं, बड़ी चहेती हैं, हम आपकी बारगाह में अर्ज करते हैं, हमारा ये काम अटका हुआ है। आप अपने नाना जान की बारगाह, अपने बाबा जान की बारगाह में अर्ज करें ना, तो जब आप अर्ज करेंगे हुजूर ने ताड़ी ते मोड़नी नहीं, ताड़ी ते मोड़नी नहीं, ते साडा गरीबां दा काम हो जाना है। ये फकीर का अपना तजर्बा है, 3 दिन नहीं पढ़ते, जितना मुश्किल से मुश्किल काम हो 3 दिन से पहले मुकम्मल हो जाता है। और हमारे शाख करीम, हमारे अब्बा जान, ये खुद लोगों को बताया करते थे, जो साहिल आता था ना कि हमारा ये काम नहीं हो रहा, तो आप कहते थे अच्छा एक काम तो ये कर के 2 नफल पढ़ के दुआ कर, और दूसरा काम ये कर कि अपने इर्द गिर्द देख जो सादाते कराम गरीब हैं, जिनके पास मालो दौलत नहीं है, खुफिया तौर पे जाके उनकी खिदमत कर, उनकी खिदमत तू करेगा, राजी उनका नाना होगा, जब उनका नाना राजी हो जाएगा, रब ने तेरा खर्चे देना, सारे काम तेरे खड्डे लग जाने, रब ने कोई काम पीछे रहने नहीं देना। भाई जिस पे राजी हुसैन का नाना हो जाए, जिस पे राजी हुसैन के नाना हो जाए, तो उस पे कोई पीछे रह सकता है मामला, उस पे सारे के सारे काम हो जाएंगे। मगर शर्त ये है कि हुजूर की आल की दामन में आना पड़ेगा, हुजूर की आल के दामन में सिमटना पड़ेगा, हुजूर की आल के दामन से मुंसलिक होना पड़ेगा। मुंसलिक होगे तो सब बेड़े पार होंगे, मुंसलिक नहीं होंगे ऐसे भी नहीं काम बनने दे, आगे भी कोई नहीं काम। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी हाजिरी को हुजूर सैयदा पाक की आल की बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जो बात मैंने जोशे किताबत में अगर कोई गलत कही या जुमला उलट पुलट हो गया, अल्लाह की बारगाह में मैं उससे माफ़ी का तलबगार हूँ, अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं उससे माज़रत चाहता हूँ। बारे दीगर मैं शाह साहब को मशकूर हूँ कि इनके हुक्म पर मैं यहाँ पे हाजिर हुआ। अल्लाह ताला हम सब की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हमारे लिए इसके ज़रिया निजात बनाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। मैं होर किसे दा नहीं होना, मैनू तेरे होने दा चा बाबा, मैं होर किसे दा नहीं होना, मैनू तेरे होने दा चा बाबा, मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैनू चौक चगा बाबा, मैं होर किसे दा नहीं होना, मैनू तेरे होने दा चा बाबा, मैं पंछी तेरे पिंजरे दा, मैनू चौक चगा बाबा। साडा तन मन नचना चाहता है, साडा तन मन नचना चाहता है, लब्बैक दा नाच नहीं चाह बाबा, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। इस कलाम के साथ जनाब मोहतरम जो लाहौर से तशरीफ लाए हुए हमारे मेहमान जनाब मोहतरम हाफिज मोहम्मद यूसुफ कादरी QTV लाहौर से मैं गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी